کو تو بے شمار تصاویر اور ویڈیوز مل رہی ہیں اپنے سوشل میڈیا پیجز، اپنے اشتہارات، اپنی کیمپین کے لیے اگلے کئی سالوں کے لیے بہت سا تصاویری اور ویڈیوز پر مبنی مواد مل رہا ہے جس کو آپ اپنی پروپیگنڈا کیمپینز میں استعمال کر سکیں گے، اور غیر متاثرہ علاقوں کے لوگ آپ کے اس پروپیگنڈا سے متاثر ہو کر بہت ممکن ہے کہ آپ کو ووٹ دینے پر بھی رضامند ہو جائیں۔ یہ بتائیں کہ ہمیں کیا مل رہا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ساؤتھ پنجاب کے بے شمار لوگ اس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت سے کر رہے ہیں۔ اب مریم بی بی جب جاتی ہیں ملتان میں، جلال پور پیر والا میں، یا کسی بھی سیلاب متاثرہ علاقے میں، تو ظاہر ہے وہ ہیلی کاپٹر پر جاتی ہیں، وہ فضائی جائزہ لیتی ہیں۔ اس کے بعد کوئی 15-20 لینڈ کروزرز کا، بلٹ پروف گاڑیوں کا، بہت بڑی بڑی گاڑیوں کا ایک کانوائے ہوتا ہے، ایمبولینسز، فائر ٹینڈرز، نہ جانے کون کون ان کے پیچھے ہوتا ہے۔ اس کے بعد ان کے لیے ریڈ کارپٹس، چٹائیاں، قالین، نہ جانے کیا کیا کچھ وہاں بچھایا جاتا ہے۔ جس علاقے میں بھی انہوں نے قدم رنجہ فرمانا ہوتا ہے، وہاں قالینوں کے قالین بچھا دیے جاتے ہیں۔ دونوں طرف سیلاب ہوتا ہے، درمیان میں پسی ہوئی لٹی ہوئی خلقت ہوتی ہے، اور نیچے مریم بی بی کے لیے ریڈ کارپٹ ہوتے ہیں۔ وہ اس ریڈ کارپٹ پر کھڑی ہو کر تصویریں بناتی ہیں، کچھ خواتین سے ہاتھ ملاتی ہیں، کچھ بچوں کو گود اٹھاتی ہیں، کچھ کو تسلی کے لفظ بولتی ہیں، اور کچھ کے ساتھ یہ وعدے کر لیتی ہیں کہ میں نواز شریف کی بیٹی آپ سے وعدہ کر رہی ہوں کہ میں ایک ایک سیلاب متاثرہ شخص کا نقصان پورا کروں گی۔ کچھ کا کہنا ہے کہ 40، کچھ کا کہنا ہے 42، اور جو غیر حکومتی ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 50 لاکھ لوگ پنجاب میں سیلاب سے متاثر ہو چکے ہیں۔ سرکاری ذرائع بھی 42 لاکھ تک تو مان رہے ہیں۔ اس صورتحال میں کیا واقعی مریم بی بی کی حکومت تمام سیلاب متاثرین تک پہنچے گی، ایک ایک سیلاب متاثرہ شخص کا نقصان پورا کرے گی؟ ہم جانی نقصان کی بات نہیں کر رہے، ظاہر ہے وہ تو وحدہ لا شریک پورا کر سکتا ہے، زندگی موت اس کے اختیار میں ہے، اور جو چلا گیا اس کی کوئی کمپنسیشن دنیا میں ہوتی ہی نہیں۔ لیکن جن لوگوں کا مالی نقصان ہوا ہے، جن کی فصل بہت بڑی تعداد میں تباہ ہو گئی ہے، جن کے کچے گھر گر گئے ہیں، جن کی کچی دکانیں گر گئی ہیں، جن کا سامان ڈوب گیا ہے، جن کے گھروں میں پڑا ہوا ان کی بچیوں کا جہیز کا سامان ڈوب گیا ہے، نہ جانے جن کے ساتھ کیا کیا آفتیں آ گئی ہیں، جن کے پاس پہننے کو کپڑا نہیں ہے۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں جو بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس خواتین کے لیے اور بچوں کے لیے کپڑے نہیں ہیں، کپڑے سیلاب میں بہہ گئے ہیں اور وہ گھر بار چھوڑ کر آ گئے ہیں کیمپوں میں۔ یہ جو صورتحال ہے، اس کے باوجود آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ ان سب لوگوں کا نقصان پورا کر لیں گی، اور دوسری طرف بلاول بھٹو بار بار چیخ رہے ہیں کہ آپ BISP کے ذریعے فوری طور پر کیش ٹرانسفر کر سکتے تھے، وہ آپ نہیں کر رہے کیونکہ اس پر بے نظیر کی تصویر ہے، مریم بی بی کی تصویر نہیں ہے۔ اور بلاول یہ بھی بار بار بتا رہے ہیں کہ اس وقت ہمیں فوری طور پر انٹرنیشنل کمیونٹی سے مدد کی اپیل کر دینی چاہیے تھی، جو کہ حکومت نہیں کر رہی۔ حکومت کی اپنی مجبوریاں اور اپنی سوچیں ہیں، وہ پریشان ہے، سوچ رہی ہے کہ کبھی ہم انڈیا سے جنگ لڑتے ہیں، ساتھ ہم IMF پروگرام میں ہیں، کبھی ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اب ہم بڑے ہو گئے ہیں، ہم نے امریکہ سے دوستی کرنی ہے، اور ہم نے چین روس کے ساتھ مل کر پتہ نہیں کیا کیا کرنا ہے، اور ساتھ ہم بھیک مانگیں تو یہ کچھ برا لگے گا۔ وہ شاید امبیرسڈ فیل کر رہے ہیں، یا وہ یہ فیل کر رہے ہیں کہ ایک طرف غزہ کا بحران ہے اور پوری دنیا پہلے ہی فٹیگ کا شکار ہے، جو فائنینسرز ہیں دنیا کے وہ فٹیگ کا شکار ہیں، تو ہم نے اگر اوپن مدد کی اپیل کی تو شاید وہ کوئی سنے نہ۔ پچھلی دفعہ بھی ہم نے 2022 کے فلڈز میں بھی دیکھا تھا کہ اس مدد کی اپیل کے چکر میں بلاول بھٹو جہاز سے اترے ہی نہیں تھے، اور غالباً وہ اربوں نہیں کھربوں روپے کا خرچہ انہوں نے حکومت پاکستان کا کر دیا ہوگا، کیونکہ وہ اکیلے تو جاتے نہیں، 4-5-6 لوگ تو ان کے ساتھ ہوتے ہی ہیں، اور پھر وہ 5 اسٹار ہوٹلوں میں ٹھہرتے ہیں، اسپیشل چارٹرڈ فلائٹ، اسپیشل طیارہ استعمال کرتے ہیں، اور ایک ایک ملک میں جاتے ہیں، جن ڈیلیگیشن سے ملتے ہیں، جو ان کی میٹنگز فکس کروائی جاتی ہیں، یعنی ایک ایک بات پہ بے انتہا پیسہ لگتا ہے۔ پاکستان نے کہیں ڈونرز کانفرنس کروائی بیرون ملک یا اندرون ملک، یہ وہ مسائل تھے جن پر کافی زیادہ خرچہ آتا تھا۔ تو پتہ نہیں سرکار نے کیا سوچ کر بلاول صاحب کی یہ تجویز نہیں مانی فی الحال، اور انٹرنیشنل کمیونٹی سے اوپن
اپیل نہیں کی کہ وہ پاکستان میں سیلاب متاثرین کی مدد کرے. اور اس ساری صورتحال کے باوجود جو مریم بی بی کا جو پروٹوکول ہے جس پر صبح دوپہر شام کروڑوں روپیہ لگ رہا ہے, وہ سیلاب متاثرین کو تو یاد رہے گا. اور سیلاب متاثرین تو اگر اب نون لیگ کو ووٹ دیں گے, وہ تو خیر انہوں نے پہلے بھی کبھی نہیں دیا, لیکن بہرحال اگر دیں گے تو یہ تو آپ بھول نکال دیں. ہاں, ایک مثبت چیز جو اس ساری صورتحال میں ہمیں نظر آ رہی ہے وہ ہے مریم اورنگزیب صاحبہ, جو بالکل انپریسیڈنٹڈ قسم کا کام کر رہی ہیں, جو کیمپ لگا کر وہاں بیٹھی ہیں. بالکل وہ مریم بی بی کی ہدایت پر, وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر بیٹھی ہیں, لیکن بہرحال وہ وہاں ایکٹیولی ہمیں کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. ان کا وہاں ہونا ہی افسران کے لیے بڑی بات ہے کہ وہ ہلتے رہیں, کام کرتے رہیں. جو شکایات آ رہی تھیں کہ ریسکیو والے لوگوں کو شفٹ کرنے کے لیے پرائیویٹ کشتی اونرز کی طرح پیسے چارج کر رہے ہیں, اور جو شکایات آ رہی تھیں کہ طاقتوروں کے علاقوں کے بندوں کو بچایا اور کمزوروں کے علاقوں کے بندوں کو توڑا جا رہا ہے, جو شکایات آ رہی تھیں کہ وہ سڑک نہیں توڑی جا رہی جلال پور پیروالا والی, جس کی وجہ سے ایک طرف کی پوری آبادی ڈوب گئی تھی اور دوسری طرف کوئی نون لیگ کے MNA صاحب تھے جو اپنی طرف کے لوگوں کو ڈبونے سے بچانے کے لیے سڑک نہیں توڑ رہے تھے, دے رہے تھے. وہ سڑک توڑی گئی, جو بند ٹوٹے ہوئے تھے ان کی مرمت ہو رہی ہے, سیلاب متاثرین کو ایڈ مل رہی ہے یا نہیں, ان کے سینٹر صحیح طرح کام کر رہے ہیں نہیں. ان ساری چیزوں کو سپروائز کرنے کے لیے مریم اورنگزیب صاحبہ خیمہ لگا کر بیٹھی ہیں جلال پور پیروالا, لیاقت پور اور یہ جو ملتان کا جو سارا ایریا ہے, اس میں وہ بار بار گھوم پھر رہی ہیں. اور ان کے ساتھ کوئی بہت لمبا چوڑا پروٹوکول بھی نہیں ہے, ایک گاڑی ہے اور 2-4 افسران ہیں جن کے ساتھ وہ گھوم پھر رہی ہیں, اور وہ زمین پر بیٹھی ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں, نقشوں کو دیکھتی ہوئی, افسران کو ہدایات دیتی ہوئی, پلاننگ کرتی ہوئی. وہ واقعی کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, فیلڈ میں کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اور ہیٹس آف ٹو مریم اورنگزیب صاحبہ, وہ بھی پنجاب حکومت اور وہ بھی مریم حکومت میں ہی شامل ہیں, لیکن جو کام کر رہا ہے, جس کا کام نظر آ رہا ہے, اس کو بالکل ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ہاں, مریم نواز صاحبہ خود جتنا دھیان اپنا پروٹوکول پر دے رہی ہیں اور جو سب کچھ کر رہی ہیں, اب ہم بی بی شہید اب دنیا سے چلی گئی ہیں, اللہ ان کو غریق رحمت کرے. انہوں نے پاکستان کے لیے بہت اچھے کام بھی کیے ہیں. انہوں نے یہ جو آج ہمارے پاس میزائل ٹیکنالوجی ہے, یہ بی بی شہید کی کوششوں کی وجہ سے ہے. اور بھی انہوں نے پاکستان میں بہت سے اچھے کام کیے. جو پرائیویٹائزیشن والا معاملہ جو ذوالفقار علی بھٹو حکومت کر گئی تھی, سرکاری ملکیت والا, اس کو انہوں نے کسی حد تک انڈو کرنے میں اپنا کردار ادا کیا. جو ایک خطرہ لگا رہتا تھا کہ پیپلز پارٹی کی پالیسی یہ ہو سکتی ہے کہ وہ دوبارہ اقتدار میں آئے گی تو پھر وہ نیشنلائزیشن کر دے گی. بی بی نے ہمیشہ کے لیے اس خطرے کو رول آؤٹ کیا. اور بھی بہت سے اچھے کام انہوں نے کیے. پاکستان کو F-16 طیارے لے کر دینے میں ان کا بڑا کلیدی کردار تھا. بہت سے کام بی بی کے کریڈٹ پر ہیں, لیکن بی بی پر بھی ان کے جو مخالفین ہیں, خاص طور پر سیدہ عابدہ حسین صاحبہ اور بہت سے لوگ, وہ یہی الزام لگاتے ہیں کہ ان کو بھی اپنی پرسنالٹی پر, اپنی لک پر, اپنے نظر آنے پر, اپنے کپڑوں پر اور ان ساری چیزوں پر بہت زیادہ ان کی توجہ رہتی تھی بنسبت دیگر امور سلطنت کے, چاہے وہ اپوزیشن میں ہوتی تھیں چاہے وہ حکومت میں ہوتی تھیں. بین ہی مریم بی بی کی جو ساری توجہ ہے, پتہ نہیں یہ ان کی توجہ اس طرف ہوتی ہے کہ ان کو پروٹوکول ملا ہے یا نہیں ملا, اور افسران ان کے سامنے بچھ جا رہے ہیں یا نہیں, جس کی وجہ سے افسران نے بھی یہ رویہ اختیار کر دیا ہے کہ اگر اگلی دفعہ انہوں نے تمغہ امتیاز لینا ہے یا انہوں نے اپنے لیے کوئی بڑے عہدے لینے ہیں تو وہ مریم بی بی کو خوش رکھنے کی کوشش کریں, یا پھر یہ افسران خود ہی یہ چاپلوسی کر رہے ہیں. لیکن جو بھی کر رہے ہیں, مریم بی بی کو اس سے روکنا چاہیے تھا, اور انہیں جن لوگوں میں وہ جاتی ہیں ان کو بتانا چاہیے تھا کہ وہ بھی انہی جیسی ہیں. نہیں ہیں, ہمیں سب کو پتہ ہے کہ نہیں ہیں. وہ پریویلیجڈ کلاس سے تعلق رکھتی ہیں, وہ پاکستان کے مالکوں کے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں, لیکن بہرحال کم از کم وہ متاثرین کے پاس جا رہی ہیں جو بالکل مٹے ہوئے پسے ہوئے لوگ ہیں. تو کم از کم انہیں ان کے پاس جا کر یہ تو فیل نہیں کروانا چاہیے تھا نا کہ میرا پروٹوکول اور میری بادشاہی ہے اور تم لوگ بالکل پسے ہوئے ہو. تمہارے لیے ایک بریانی کا ڈبہ بھی آئے گا تو اس پر میری تصویر ہوگی, اور میری ایک گاڑی کے پیچھے اور آگے 15 گاڑیوں کا اسکواڈ ہوگا, اور میرے نیچے کارپیٹ بچھے گا, اور تم چاہے سیلاب کے پانیوں میں ڈوبتے ہو تو ڈوبتے رہو. تو یہ والا جو تاثر جا رہا ہے, دو نہیں ایک پاکستان والا, یہ شدید پریشان کن تاثر ہے. اور یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ سیلاب متاثرین آپ کے اس پروٹوکول کو بھول جائیں گے؟ انہیں یہ یاد رہے گا اگر کہ آپ نے ان کے پاس آ کر 2 میٹھے بول بولے تھے
تو انہیں یہ بھی یاد رہے گا کہ آپ کس شان و شوکت کے ساتھ اور کتنے کروڑوں اربوں روپے خرچ کر کے چند منٹ کے لیے وہاں آئی تھیں، اور وہ ایک ایک روپے کو اور ایک ایک بوند کو کس طرح ترس رہے تھے. یہ سب انہیں یاد رہے گا.